الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاری و مسلم۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک دوسرے کا ایمانی بھائی قرار دیا ہے۔ ایمانی رشتہ بہت ہی مقدس رشتہ ہے، خونی رشتے سے بھی زیادہ اہم رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اس لفظ سے تعبیر کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ اس کے سوا دوسری کوئی بات نہیں کہ ایمان والے جتنے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے اور وہ اللہ نے ان کو بھائی بھائی قرار دیا، اور اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں، ایسا کہہ کر کے اور پکا کر دیا۔ تو بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، بھائی اپنے بھائی کی بھلائی چاہتا ہے، اس کا نقصان نہیں چاہتا ہے، اگر صحیح معنی میں وہ بھائی ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں تو ایسے بھی بھائی ملیں گے جو حقیقت نسب کے اعتبار سے، خونی رشتے کے اعتبار سے بھائی ہوں گے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تو وہ بھائی کیا ہوئے؟ اصل بھائی تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کا ہمدرد ہو، اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرے، اس کا سہارا بنے اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے، خود تو اس کی برائی کرے ہی نہیں۔ کوئی دوسرا اگر اس کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو دوسرے کو کہے کہ یار وہ آدمی تو ایسا نہیں ہے، تم کیوں اس کو ایسا برا کہتے ہو، ایسا کہہ کر اپنے بھائی کی آبرو کو بچاوے تو یہ بھائی کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہونے کا مطلب سمجھایا ہے کہ نہ تو خود کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، اور نہ اس کو کسی کے حوالے کرے، کسی ظلم کرنے والے کے حوالے بھی نہ کرے۔ کوئی اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس ظلم سے بچانے کی کوشش کرے، ولا یسلمہ، کہ اس کو کسی ظالم کے حوالے بھی نہ کرے۔ آج کیا حال ہے مسلمانوں کا، مخبری کر کے اپنے مسلمان بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، ظالم پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مخبری کو آپ لوگ جانتے ہیں اس لفظ کو، اس لیے میں مخبری کا لفظ بول رہا ہوں۔ یہاں پر ہی یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی چاڑی کر کے اور اس کے حالات بتا کر کے پولیس کو حق کے حوالے پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ اس پر ظلم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ خود اس پر ظلم کرے، نہ دوسرے کو ظلم کرنے دے، کرتا ہو تو بھی اس کو ہٹاوے، روکے۔ اب یہاں تو اور ظلم کے حوالے ہم کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس مخبری کرنے والے کو قطات اور نمام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور
چاری کرنے والا، مخبری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے چاہے وہ مومن ہو لیکن جنت میں اس کو داخلہ نہیں ملے گا جب تک کہ یہ چغل خوری اور چاری جو کی تھی اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دوزخ کی آگ میں بھون نہ دے، جب تک وہ پاک نہ ہو جاوے اس گناہ کی سزا سے، گناہ کی گندگی سے، وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نہیں دیں گے۔ کتنی بھاری بات ہے، حدیث ہے۔ اب آپ کے سامنے میں آج ایسی حدیثیں سنانا چاہتا ہوں جس میں ہم لوگ مبتلا ہے، ان حدیثوں کے خلاف ہم سے ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی آبرو کی کتنی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں، اس کا اندازہ لگائیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی واقعی برائی اس میں جو موجود ہے وہ برائی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واقعی برائی ہے اس میں لیکن تم اس کو دوسرے کے سامنے بیان مت کرو، حکم دے رہے ہیں۔ آدمی کہتا ہے میں تو سچ بولتا ہوں، اس میں واقعی میں اسی برائی ہے، میں اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں۔ ارے تو اس کے منہ پر کہے گا تو یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا، تانا دینے کا گناہ ہو جائے گا۔ ابھی پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے تو یہ غیبت کا گناہ ہو رہا ہے۔ دونوں حرام ہیں، غیبت کرنا بھی حرام ہے، تانا دینا بھی حرام ہے، اور دونوں میں سے ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، زبان کی حفاظت نہیں، مسلمان کی آبرو کی حفاظت نہیں، اور جو چاہا زبان سے بول دیا، اور اس کا انجام بھی سامنے نہیں، ایسی حدیثیں سامنے نہیں ان کے جس کی بنا پر جنت کا داخلہ ہی منع ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات ہے، لا يدخل الجنت قطات، اور دوسری روایت میں لا يدخل الجنت نمام، دونوں لفظ کے معنی چغل خور، چاری کرنے والا، مخبری کرنے والا، وہ بھی اس میں آ گیا، اور ایسے ہی آپس میں جو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ گیا، ایک دوسرے کی سے چاری کر کے اس کے کہ فلاں آدمی نے تم کو ایسا کہا ہے، ایسا کر کے جو ہے آپس میں لڑائی کرا دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے مسلمان کے ساتھ میں، اس کے بارے میں یہ حدیث سے دیکھیے۔ ابھی جو ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو یہ اپنے اس بھائی پر ظلم کرتا ہے، بھائی ہونے کا تقاضا جو یہی ہے، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو کسی ظالم کو سونپتا ہے، کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ کوئی ظلم اس پر کر رہا ہے اس کو یہ اس کے اوپر خاموش نہیں رہتا ہے بلکہ اس سے بچاتا ہے، حوالے نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو ظلم نہیں ہونے دیتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ ظلم اس پر ہونے دیتا ہے۔ تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کر دیا جائے مخبری کر کے، یہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہو گئی۔ آگے کا جملہ دیکھو کیسی کیسی باتیں، ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگے گا، مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگے گا، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حاجت کو پوری کرے گا۔ اپنے شایان شان، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کی حاجت کیسی مشکل ہو اس کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے بھائی ہم جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو تو ہم کیا کریں؟ اپنے مسلمان بھائی کی حاجتیں پوری کریں، ان کی جو ضرورت ہے، حاجت یعنی ضرورت، جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کریں۔ وہ پریشان ہے، بیمار ہے تو اس کو تسلی کی دو باتیں کہو، اس کی مدد کی ضرورت ہے مدد کرو، مالی مدد کرو، اگر اس کی جو ہے اور کوئی دواخانے لے جانے کی ضرورت ہے لے جاؤ۔ یہ سب جو ہے مسلمان بھائی کی ساتھ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں داخل ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کی کوئی پریشانی اور مصیبت کو کوئی مسلمان ہٹائے گا دنیا میں، چھڑا دے گا اس کو، اس مصیبت سے نکال دے گا، تو اللہ تعالیٰ
اس کے بدلے میں قیامت کی بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کے اوپر سے ہٹا دیں گے۔ قیامت کی پریشانیاں کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانی میں سے ایک پریشانی ہٹاوے تو کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ ایسا جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، تکلیف دور کرے گا، مصیبت دور کرے گا، تو اتنی اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت میں اس کی مصیبتوں کو دور فرماتا جائے گا۔ اس لیے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کسی بھی مسلمان کی مصیبت کو دور کرنے والے بنیں، تاکہ آخرت کی بڑی بڑی مصیبتیں جو ہم پر پیش آنے والی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہم سے ہٹا دے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیب کو چھپائے گا، کسی مسلمان میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، چھپا کر کے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی برائی، اس کے اندر جو کمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ چھپا کر کے رکھیں گے۔ قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے اندر کیا کمی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ بھئی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا ہے تو یہاں کسی مسلمان کے عیب کو چھپانے والے بنو۔ ہم جانتے ہیں، دوسرا جانتا نہیں، اس کے سامنے اس کا عیب بیان مت کرو، اس سے چھپاؤ۔ ہم لوگ اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی برائی دوسرے کے سامنے کر کے اس کی آبرو کم کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں دوسرے کی نظر میں، اس کا عیب کھول کر کے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ اس سے لگاؤ، اور کتنی بڑی فضیلت ہے عیب کو چھپانے کے اوپر۔ اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زوردار قسم کھا رہے۔ لا یؤمن عبد، کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہوگا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک یہ اس کا حال نہیں ہوگا وہاں تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی اس درجے میں خیر خواہی اور بھلائی چاہنا ضروری ہے کہ جو بھلائی ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اس کے لیے بھی چاہے، جو عزت، آبرو، راحت ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اس کے لیے بھی چاہے، جو کامیابی، جو دنیا کے فائدے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے بھی چاہے، تب جا کر کے ہم مسلمان کہلائیں گے، ایمان والے کہلائیں گے۔ ایمان کے لوازم میں سے یہ ہے، ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ بندہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے وہ بھلائیاں، وہ اچھی چیزیں چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ کتنی جامع بات ہے اور کتنی اہم بات ہے، اس پر ذرا غور کرو۔ کتنے موقعوں پر ہم پھسل جاتے ہیں، اس حدیث کے خلاف کر ڈالتے ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتے۔ اسلامی رشتے کے چند حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو اس میں ایک حق یہ بھی بیان کیا ہے، رد السلام، سلام، مسلمان بھائی ہم کو سلام کرے تو اس کو جواب دینا، یہ اس کا حق ہے۔ بعض لوگ جواب بھی نہیں دیتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتے، تو یہ مسلمان کا ایک حق ضائع کیا انہوں نے۔ کسی کا بھی حق ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ اسلامی حق ہے، لیکن جواب بھی آہستہ دینا کافی نہیں ہے، ایسے آواز سے دیوے کہ وہ سن لیوے تو یہ جواب کہلائے گا۔ ہم لوگ آہستہ جواب دینے کو کافی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کتابوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ سلام کا جواب ایسی آواز سے دینا کہ سلام کرنے والا سن لیوے،
یہ واجب ہے. اگر آہستہ دیا تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا. خود سلام کرنا، جب کوئی بھی مسلمان سامنے سے آوے تو اس کو سلام کرنا، یہ بھی اسلامی حق میں بیان کیا ہے. چونکہ ایک روایت میں السلام بھی آیا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دو مسلمان آمنے سامنے ایک دوسرے سے جو ہے آمنے سامنے ہو کر گزر جاتے ہیں، نہ یہ سلام کرتا ہے نہ وہ سلام کرتا ہے. تو کیا ہوا، یہ دونوں نے ایک دوسرے کا حق ضائع کیا. دونوں نے ایک سنت مؤکدہ علی العین جو تھی اس کو چھوڑ دیا. اور سنت مؤکدہ کو جو آدمی چھوڑتا ہے اور بار بار چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. سنت مؤکدہ کی پابند لوگوں کے لیے جو شفاعت ہوگی وہ شفاعت اس کو نہیں ملے گی. کتنا بھاری نقصان ہے. سنت مؤکدہ کوئی معمولی درجے کا عمل نہیں ہے. کئی حدیثیں ہیں، جس کا مضمون قریب قریب ہے. اس میں سے ایک حدیث آپ کو پہلے سناتا ہوں، آسان ہے اس لیے اس کو پہلے سناتا ہوں. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتیب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة. اس حدیث کا ترجمہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کے کسی مسلمان بھائی کی برائی کی جاوے، غیبت کی جاوے، اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، یعنی غیبت کرنے والے کو روک سکتا ہے کہ بھئی کیوں غیبت کرتے ہو، آدمی تو ایسا نہیں، بہت اچھا آدمی ہے، ایسا کیا کر اس کی بات کو کاٹ سکتا ہے. اس لیے کہ بڑا ہے اور سامنے والا چھوٹا ہے تو اس کی بات کاٹنے میں کیا ہے، کاٹ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے اور اس کو مدد نہیں کرتا ہے. جس کی برائی ہو رہی ہے اس کی آبرو کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکڑے گا. ادرکہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کوتاہی کی وجہ سے، اور اس کی سزا دے گا. پکڑے گا یعنی اس کی سزا دے گا. اور اس کے مقابلے میں پہلے جو بات آئی کہ اگر جو غیبت کرنے والے کو روک دیا اور غیبت کرنے سے اس کو منع کر دیا کہ کیوں کسی اس کی برائی کرتے ہو، یار وہ آدمی تو بہت اچھا آدمی ہے، ایسا کہہ کر اس کی بات کاٹ دیا، تو یہ آدمی کی فضیلت سنو. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. دنیا میں بھی اس کی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی اس کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد سے سب کام بن جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. جب کوئی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے، برائی کرے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولو. اس کو روکنا چاہیے. اگر وہ ایسا کہتا ہے منہ تو ہاچی بات کو سو ہاچی بات نہیں تھا تو غیبت سے، اگر آج جھوٹی بات ہو تو تہمت کیا عورت آوی دیتی کہ نہ حمزہ ہو تہمت میں اور غیبت میں سو فرق سے حدیث اندرا فرق آیا اسے. تہمت اس سے بھی بھاری گناہ ہے. غیبت بھی حرام، تہمت یعنی کسی پر تہمت لگانا جس کو آکشیپ لگانا کہتے ہیں گجراتی میں، یہ بھی حرام. ایک مسلمان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی قدر و قیمت ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ چاہے برا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ برا ہے لیکن اس کی برائی دوسرے کے سامنے مت کرو، اس کو دوسرے کے سامنے ذلیل مت کرو. میرے اوپر ایمان تو رکھتا ہے، وہ میرا ایمان والا بندہ ہے، تم ایمان کی قدر نہیں جانتے ہو، بے ایمان تھوڑی ہے، وہ ایمان والا ہے، تم اس کی قدر نہیں کرتے ہو.
اب اس کی برائی ہے تو توبہ کر لے گا، تمہیں تو اس سے کیا مطلب ہے، میں اس کا حساب لوں گا، تو کیوں اس کی برائی اس کی آبرو کم کرتا ہے؟ یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہنچا رہے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اس میں ایک اور انداز ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يرد عن عرض اخیہ الا كان حقا علی اللہ ان يرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے والے کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی آبرو بچا لے گا، کوئی بے آبروئی اس کی کر رہا ہے غیبت کر کے، تو اس کو روک دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے طے کر دیا ہے کہ ایسے مسلمان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے، قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ کا مستحق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے اس عمل کی وجہ سے۔ کیا عمل؟ کہ اس نے ایک مسلمان کی آبرو کو بچایا تھا۔ ما من مسلم يرد عن عرض اخیہ الا كان حقا علی اللہ ان يرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ۔ ثم تلا هذه الآیہ، اس کی دلیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہمارے ذمے حق ہے، طے کر دیا ہے ہم نے کہ مومنین کی ہم مدد کریں گے۔ جو کامل ایمان والا ہوگا وہ ایسے موقع پر خاموش نہیں رہے گا، وہ بچائے گا مسلمان بھائی کی آبرو کو، اور جو کمزور ایمان والا ہوگا خون کربو بنے شوق کیا تو یہ بھوگو سے، ارے تو یہ بھوگوے ایک لو تھوڑے بھوگو سے تارے بھوگو اوپر سے تو چم انہیں آبرو نے بچاؤ تو چم نہ تھا۔ دیکھو یہ ہماری غلطیاں، جو ہماری اندر جو کمیاں ہے، وہ کمیوں کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم ان کمیوں کو دور کریں۔ آئندہ کے لیے ہم ایسے بنے جو ان حدیثوں کا فرمان ہے، ان حدیثوں کا حکم ہے، اس کے مطابق ہم بنیں، تاکہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچا لے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، پہلے یہ آیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور جو حدیث سناتا ہوں۔ عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حما مؤمنا من منافق بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم ومن رما مسلما بشیء یرید به شینہ حبسہ اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج مما قال، رواہ ابو داؤد۔ دیکھو میں وہ الفاظ آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 1450 سال پہلے جب دنیا میں زندہ تھے اس وقت جو الفاظ نکلے تھے، وہ الفاظ تم کو سنا کر اس کا مطلب سمجھاتا ہوں آسان کر کے۔ کتنی ٹھوس بات، کتنی پکی بات ہے، اس میں ذرا بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے میں پڑھتا ہوں، جانتا ہوں کہ سب لوگ اس کے عربی الفاظ کو سمجھیں گے نہیں، لیکن بعد میں مطلب جائے گا اس وقت سمجھ جائیں گے۔ الفاظ کا نور جو علماء سمجھ سکتے ہیں ان کو ان الفاظ سے جو فائدہ ہوتا ہے، عربی الفاظ میں جو نور رکھا ہے اس کا فائدہ انہیں کو ملتا ہے جو جنہوں نے عربی زبان اچھی طرح محنت کر کے حاصل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایمان والے کی آبرو بچا لی کسی منافق سے، منافق کا لفظ آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جو کسی
مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے وہ منافق ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، منافق ہے وہ۔ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس کی غیبت کر کے اس کی آبرو کم کرنا، اس پر تہمت لگا کر کے اس کی آبرو کم کرنا، اس کو گالی دے کر کے جھگڑا کر کے اس کی آبرو کم کرنا، یہ سب آبرو کم کرنے کی صورتیں ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ من حما مؤمنا من منافق، جو کسی ایمان والے کی آبرو بچائے گا کسی بے دین منافق سے، شریر منافق سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتوں کو بھیجیں گے جو فرشتہ اس آبرو بچانے والے کے گوشت کو دوزخ کے آگ سے بچا لے گا، اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ ایک مضمون ہوا۔ دوسرا مضمون سنو، اور جو کوئی کسی مسلمان کے اوپر الزام لگائے گا، رما مسلمن بشیء، جو کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگائے گا، تہمت اور غیبت دونوں میں ابھی فرق بتایا میں نے، دونوں حرام ہیں، تو یہاں دونوں کا الگ الگ انجام بتایا ہے، دونوں کی سزائیں الگ الگ بتائی ہے۔ جو کسی مسلمان کے اوپر الزام لگائے گا کسی بری بات کا، جس سے وہ اس کی برائی کر کے اس کی آبرو کم کرنا چاہتا ہے، الزام لگا کر کے، حقیقت میں اس میں ہے نہیں وہ چیز، اور اس کے اوپر ایسی بات لگا رہا ہے، جھوٹی بات، یار وہ تو چور ہے، حالانکہ وہ چور نہیں ہے، تو اس طرح کی بات جو ہے کرے گا تو کیا اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دوزخ کے پل کے اوپر روک دیں گے، دوزخ کے اوپر جو پل ہوگا وہاں پر اس کو روک دیں گے۔ کب تک روکے رکھیں گے؟ یہاں تک کہ وہ جو گناہ اس نے کیا تھا اس گناہ کی سزا سے نکل آوے، یعنی جل بھن کر کے اپنے اس گناہ کی گندگی سے پاک صاف ہو جاوے، وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی قید، جہنم کے خاص حصے میں قید رکھیں گے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی جو اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اس کو غور سے سنیے، بہت آگے جا کر کے بہت اہم بات لکھی ہے، اس لیے میں اس کو پورا سناتا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے مومن کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس پر الزام لگانا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ایسا بڑا اور سخت گناہ ہے کہ اس کو کرنے والا، اس گناہ کو کرنے والا اگرچہ مسلمانوں میں سے ہو، جہنم کے ایک حصے پر، جس کو حدیث میں جسر جہنم کہا، جہنم کا پل کہا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ضرور قید میں رکھے گا جب تک کہ وہ جل بھن کر اپنے اس گناہ کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جاوے۔ جس طرح کہ سونا اس وقت تک آگ پر رکھا جاتا ہے جب تک اس سونے کا میل کچیل ختم نہ ہو جاوے، اسی طرح سے جو اس گناہ کی گندگی ہے وہ جب تک دھل نہ جاوے دوزخ کی آگ سے جن بھول کر کے، وہاں تک اللہ تعالیٰ وہاں قید رکھے گا۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کے وہاں ناقابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس کو، اس کی سزا دیں گے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا، ہمارے خواص تک کا، خاص لوگ ہیں ان کا بھی یہ غیبت کرنا، تہمت لگانا لذیذ ترین مشغلہ بن گیا ہے۔ اللہم احفظنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اگر کسی مسلمان میں ہم کوئی عیب دیکھیں تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں، دوسرا کوئی نہ ہو، تنہائی میں اس کو، اس کی ہمدردی، اس کی شفقت ظاہر کرتے ہوئے، اس کی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے اس برائی سے وہ پاک ہو جاوے، نکل جاوے، ایسے انداز سے اس کو نصیحت کرے، خیر خواہی کرے، یہ حکم ہے۔ چنانچہ حدیث میں کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن
مرآت المؤمن کہ مومن کا آئینہ ہے. آئینہ جو ہوتا ہے سامنے ہو تو اپنے چہرے پر جو بھی داغ ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے. ٹوپی ٹیڑھی ہے تو بتا دیتا ہے, بٹن کھلا ہے اوپر کا تو بتا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک کر لو. لیکن وہ شور نہیں مچاتا ہے. دوسروں کو پتہ چلے اس طرح سے نہیں کہتا, چپکے سے ہم کو کہہ دیتا ہے کہ کہیں نہ ہارن لاکھوں تمہیں. تو ایسا جو ہے مسلمان کو بھی آئینے کی طرح چپکے سے تنہائی میں اس کے کمی اور خرابی کو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور آئندہ اس سے پاک ہو جاوے. آگے فرمایا والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ. اس حدیث کے الفاظ کچھ دوسرے ہیں, اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, اس کے نقصان کو اس سے دفع کرتا ہے. یکف عنہ ضیعتہ, اس کے نقصان کو اس سے ہٹاتا ہے, یعنی اس کو نقصان سے بچاتا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے. اور اس کے پیچھے سے اس کی نگرانی کرتا ہے. وَيَحُوتُهُ مِن وَرَائِهِ, وہ سامعہ نہیں ہے, اس کے پیچھے رہتے ہوئے اس کی نگرانی کرتا ہے, اس کی آبرو کی نگرانی, اس کی جو ہے اچھی چیزوں کی نگرانی کرتا ہے. یہ ہے تقاضا ایمان کا, یہ ہے تقاضا بھائی ہونے کا. بھائی ہونے کی تقاضے کیا کیا ہے وہ حدیث میں اس کو نشاندہی کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن کے اندر تو اتنا ہی کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ, لیکن اس کی شرح حدیث میں الگ الگ الفاظ سے الگ الگ انداز سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ایک اور حدیث سنیے. عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواہ ابو داود. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ارشاد یعنی ہماری بھلائی کی بات بتائی. ارشاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہماری بھلائی کی بات بتائی, رشد کی بات, بھلائی کی بات بتائی کہ جو بے توفیق مسلمان ہے, بے توفیق یہ برکت میں حضرت نے لکھا ہے, جو بے توفیق مسلمان کسی دوسرے مسلمان بندے کو کسی ایسے موقع پر بے مدد چھوڑے گا, مدد نہیں کرے گا جس میں اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور اس کی آبرو اتاری جا رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم رکھے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا. دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, آخرت میں بھی. اور جو با توفیق مسلمان جس کو اللہ نے توفیق دی ہے, وہ کسی مسلمان بندے کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرے گا جہاں اس کی عزت اور آبرو پر حملہ ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں وہ اس کی نصرت کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا. دنیا میں بعض مرتبہ ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی بیچارہ اکیلا ہے, پکڑ کر لے گئی رات کو اٹھا کر کے سونے کی حالت میں. اب ایسے موقع پر حالانکہ وہ مجرم نہیں ہے بیچارہ, اور جو ہے لائٹ چالو کر کے کہتا ہے دیکھو یہ میرا چہرہ جو ہے نا آپ کو کیسا لگتا ہے, کوئی مجرم کا چہرہ لگتا ہے آپ کو, لیکن جو ہے پولیس کہتے کیا کر رہا ہے, اوپر والوں کا آرڈر ہے ہم کو آپ کو وہاں پہنچا لے جانے کا. تو بہرحال ایسے موقع آتے ہیں انسان کے اوپر, اچانک کوئی سانپ آ گیا
اچانک اور اکیلا ہے گھر میں کچھ نہیں، کیا کرے گا؟ مدد اللہ کی مدد ہو تو سانپ کو اللہ تعالیٰ اس کا دل دوسری طرف کر دیں گے، اور دوسری طرف اس کو ڈر پیدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد اگر چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں تو مسلمان بھائی کی آبرو بچاؤ، اور اگر مسلمان بھائی کی آبرو نہیں بچائی، حالانکہ وہاں ہم بچا سکتے تھے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جہاں ہمیں اپنی مدد کی خوب ضرورت ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ خلاصہ اس حدیث کا۔ ایک اور حدیث سنی ان حذیفہ، دیکھو آپ کوئی میں اپنی بات نہیں کہتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھا رہا ہوں۔ آپ لوگ اسی لیے بغیر کوئی گشت سے نہیں ہوتا ہے، کوئی جماعتیں نہیں بھیجی جاتی ہے اعلان کرنے کے لیے کہ جب کوئی پروگرام ہے، لیکن آپ لوگ اپنے شوق سے اور اپنے دلی جو ہے رغبت سے دور دور سے آ جاتے ہیں، قریب کے تو آتے ہی دور دور سے بھی آ جاتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ ایک مجلس میں کچھ ہم کو حدیثوں کا نور ملے گا، حدیثوں کی وجہ سے ہماری دل کی اصلاح ہوگی۔ ہاں اصل تو مسلم ہمارے نبی ہے، ان کی باتوں سے صحابہ کی اصلاح ہوئی، اور ان کی باتیں جو کی تو آج بھی ہے، لیکن وہ ادب جو صحابہ میں تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم کو ان باتوں سے پورا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بار بار کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ یہ لفظ ان کی زبان زد تھا۔ آج ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، جس کے پاس میں یہ علم نبوی ہوتا ہے، حدیثوں کا علم ہے، جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی احترام کا لفظ بول دیتے ہیں تو صاحب کا لفظ لگا کر بول دیتے ہیں، بس اور کیا، بس کہتے ہیں بہت ہے، مولوی صاحب، مولانا صاحب، اتنا کافی ہے۔ ارے بھائی اگر ان کو ادب سے، ان کا ادب آپ کے دل میں ہوگا اور ادب سے آپ نام لیں گے تو ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دل میں وہ باتیں ڈالی جائے گی جو آپ کے لیے مفید ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، حج میں ایک فورن کا آدمی ہمارے عمرہ کرنے میں ساتھ میں تھا، تو بڑا عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں سے ساتھ میں ہو گیا تھا، شاید انگلینڈ کا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، تو وہ بار بار مجھے مفتی صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے بار بار یہ لفظ بولتا تھا، تو مجھے اس کی وجہ سے میرا دل اس کی طرف بہت کھینچتا تھا کہ یار یہ آدمی جو دین کی بات مجھ سے سمجھنا چاہتا ہے تو مجھے اچھی طرح سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو اتنا معتقد بھی ہو گیا تھا کہ وہ جو خوب پوچھتا تھا اور بار بار جو ہے نا یہ لفظ بولتا تھا، تو ظاہر ہے کہ جو الفاظ اچھے استعمال کیے جائیں گے تو اس کا اچھا ہی اثر ہوگا، اور الفاظ ایسے معمولی قسم کے ہوگے تو اثر بھی معمولی ہوگا۔ خیر بات دور چلی گئی، یہاں رہیے، اس حدیث کو سنیے۔ ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يهتم بأمر المسلمین فلیس منہم۔ اس جملے کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو، مسلمانوں کے اوپر حالات ہے تکلیف کے، پریشانی کے، اس کی وجہ سے یہ غمگین نہ ہو تو وہ ان مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی تشریح سنیے، مولانا منظور صاحب نعمانی کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بندے کے اللہ کے نزدیک مسلمان اور مقبول الاسلام ہونے کے لیے، مسلمان اور مقبول الاسلام ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ عام مسلمانوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بے پرواہ نہ ہو۔ کسی بھی ملک کے مسلمانوں پر حالات ہو تو سن کر ہم جو ہے ہمارا دل متاثر ہونا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے جو اپنے سے ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارا اسلام کب قبول ہوگا؟ جب ہم مسلمانوں کے حالات سے غمگین ہو کر ان کے لیے جو ہے فکر کریں گے،
تو کہا جائے گا کہ ہم بھی ان مسلمانوں میں سے ہیں۔ آج مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی، حسد اور ایک دوسرے کو کی آبرو گرانے کی فکر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اور پھر ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، وہ تو اوپر جا کر پتہ چلے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد پتہ چلے کہ بھی یہ ایمان تیرا کھوٹا سکہ ہے، تو کیا ہوگا؟ اس لیے بھئی اپنے ایمان کو صحیح بنانے کے لیے سب طرح کی تعلیمات اور ہدایات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے، سب پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جو بھی نئی بات سنے اس کو دل میں اچھی طرح جمع کر کے اس پر عمل کر کے اس کو اچھی طرح سے عمل میں لا دینا ہے، تو پھر ہمارا ایمان ترقی کرے گا، ہم ایمان میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اس کو حقیر سمجھے، اس کو خراب سمجھے۔ کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ لا یحقرہ، اور آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے، اتنی بات ہی اس کی جو ہے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کون کہہ رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان کا خون کرنا، اس کا مال لوٹنا یا اس کا مال جو ہے نہ دینا، اپنی ذمہ ہے ادا نہ کرنا، تو یہ اس کا مال اس نے گویا ہڑپ کر لیا، قرضہ لیا ادا نہیں کرتا ہے، بہنوں کا وراثتی حق ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مال مسلمان کا اس نے ہڑپ کر دیا ہے، تو یہ حرام درجے کا گناہ ہے۔ صاف طور پر ہمارے نبی نے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، حرام دمہ و مالہ و عرضہ، مسلمان کی آبرو بھی حرام ہے۔ آبرو ریزی کرنا، آبرو کم کرنا، آبرو جو ہے مسلمان کی جو ہے کم کر دینا، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو ذلیل کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ حرام کا ایک لفظ میں استعمال کروں، ایک ہمارے نبی استعمال کریں، فرق ہے دونوں میں، کتنی پکی بات ہے۔ پھر ہم اس سے نہ بچے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ ہمارا ایمان کیا کہلائے گا؟ اور آگے فرمایا 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَالتَّقْوَىٰ ہا ہونا، اللہ کا ڈر یہاں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے۔ ظاہر میں وہ معمولی مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تھوڑی نظر آئے گا دل کے اندر ڈر ہے کہ نہیں، تمہیں تھوڑی نظر آئے گا، وہ تو وہ جانے، اللہ جانے، تم کیسے جو ہے اس کو حقیر سمجھتے ہو؟ ایک واقعہ سناتا ہوں اپنے ہمارے ہی ایک خاندان کے ایک بچے کا، ہمارا پڑ پوتا پڑ نواسا ہے، 5 سال کی اس کی عمر ہے۔ تو وہ باہر نکلا گھر سے، تو دوسرا جو بچہ تھا وہ اس کے منہ سے گالی نکلی، تو یہ بچے ساتھ میں جو کھیلتے ہیں تو اس کے منہ سے بھی وہ گالی نکل گئی، تو روتا ہوا گھر میں آیا اس کی امی کے پاس، دونوں آنکھوں میں سے آنسو نکال رہا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے، امی میں نے اللہ پاک مارسی ہمارا تھی گال نکلی جی سے، اللہ پاک میں نے پکڑ سی، اللہ پاک میں نے معاف نہ کرو، ایسا کیا کر رو رہا ہے، زور زور سے رو رہا ہے۔ تو اس کی امی تھی گھر میں، نانی اس کی جو تھی وہ دوسرے روم میں تھی، تو اس نے کہا کہ شوکا مارا سے چھوکرا نا وہ مارتی نہ تھا آ تو توبہ کرے، توبہ نہ کان تھی روئے سے۔ پھر بتایا
ہماری لڑکی نے بتایا، اس سے پوچھا کہ بیٹا شو گاڑ بولی تھی، ابھی بات مارا مٹھا پر نہ لاؤ، ابھی لڑا تھی مٹھا پر نہ لاؤ، کوئی داڑو نہ لاؤ. کیسی سچی توبہ کی. 5 سال کا بچہ ہے، گناہ کی سزا سے کیسا ڈرتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ کا کتنا استحضار ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیا ہے یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے تو 2 جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 جنتیں. واہ واہ. اللہ تعالیٰ کی بات جنتیں 1-2 تھوڑی ہے، بہت ہے. جنان، جنان، بہت سی جنت ہے. ہم تو ایک لفظ سن رکھا ہے جنت جنت. حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ جنان وَإِنَّهَا جنان. ارے کئی جنتیں ہیں. اور صحابیہ عورت کو کہا تیرا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں پہنچ گیا ہے، تو جو ہے اس کی وجہ سے پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو فردوس اعلیٰ میں پہنچ گیا ہے. صحابیہ نے آ کر کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میرا بیٹا جو شہید ہو گیا ہے تو اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر کسی اور جگہ میں ہے تو میں اس کے اوپر خوب دل کھول کر روؤں گی. آپ مجھے بتائیے. تو آپ نے فرمایا ارے جنت ایک تھوڑی ہے، بہت ساری جنت، سب سے اوپر والی جنت میں پہنچ گیا ہے تمہارا بیٹا. تو یہ آپ نے فرمایا کہ نہیں؟ حدیث یاد ہے؟ ہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرماوے. ہمارے بچے جو کوری سلیٹ ہوتے، کوری سلیٹ، جو لکھو اس کے اوپر وہ آپ لکھ سکتے ہو. غلط لکھو گے تو وہ غلط اس میں لکھی چیز لکھی جائے گی. ماں باپ اگر گالیاں دیتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو یہ بھی جھگڑا کرنا سیکھے گا، گالی دینا سیکھے گا. اور اگر ماں باپ جو ہے کو نفرت ہے ان گناہوں سے، تو بچہ بھی ان چیزوں سے نفرت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کی آخرت کی فکر عطا فرمائے. دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی، کتنے آئے چلے گئے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. اور بھئی جانے کا منظر سوچا کرو، 5 منٹ نکالو اس کے لیے کہ اکیلے جانا ہے. قبر میں کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا، اور جو باڈی ہماری قبر میں دبائی ہے اس میں روح جو نکالی گئی تھی وہی روح اس میں ڈال کر کے فرشتے بٹھا کر کے سوال کریں گے. یہ پکی بات حدیث میں آئی ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ اس منظر کو روزانہ 5 منٹ سوچا کرو. قبر کا منظر، موت کی سکرات، یہ تو قریب کی چیزیں ہیں. آدمی ابھی ہٹا کھٹا ہے، 1 ہفتے میں جو ہے نا وہ مر گیا. اچانک کوئی ہارٹ فیل ہو گیا، اچانک جو ہے زہریلے جانور نے ڈس لیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور سیدھا قبر میں پہنچ جاتا ہے. صبح میں ناشتہ ہمارے ساتھ کیا ہے اور 9 بجے خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور شام ہوتے ہوتے عصر تک جو ہے نا وہ قبر میں بند ہو گیا. اب اس کا دنیا سے کنیکشن کٹ گیا. اب دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ مکان، نہ کاروبار، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ ماں باپ. یہ حال ہم سب پر آنے والا ہے ایک دن. اس کو سوچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے ہم بہت غافل ہیں. یہ غفلت ہماری کیسے دور ہوگی؟ سوچے بغیر کیسے دور ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم کو، اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت. لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو تم زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. ہم تھوڑا بھی یاد نہیں کرتے ہیں، سن لیتے ہیں باتیں، پھر اس کے بعد میں باہر نکل کر باتیں کرنے لگتے ہیں اپنی غفلت والی باتیں. اس کا کوئی اثر رہتا ہی نہیں ہے. تو رہے گا کب؟ جب مسجد کا کونا پکڑو گے یا اپنے گھر کا کوئی کونا پکڑ کر کے بیٹھ کر کے جو ہے اندھیرا کر کے لائٹ کر کے جو ہے قبر کا اندھیرا یاد کرو گے، اور 5 منٹ کے لیے موت کو، سکرات کو اور قبر کے منظر کو یاد کرو گے. روزانہ کا ایک معمول بنا لو. ایک معمول یہ بھی ہے، اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں، اپنی موت کو سوچنا. اس کے بغیر جو ہے نا ہماری زندگی بدلے گی نہیں. ہماری زندگی میں جتنی چیزیں ہیں اچھی وہ پھس پھسی ہے،
بغیر جان کے نماز ہے تو اس میں کھوکھلی ہے، جان نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے اللہ کا دھیان توجہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں ہے، کتنی اس میں مکروہات کا ارتکاب کرتے ہیں، کتنی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی کمیاں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور آئندہ اس میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں ترقی، نماز کے الفاظ، اس کے معانی کو سمجھ کر کے پڑھنے کی مشق کرنا، خشوع کی مشق کرنا، یہ سب اس کی ضرورت ہے، ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم تو پیچھے ہٹتے ہیں، یہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور آئندہ ہمیں جو ہے پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کر دیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، اے کریم آقا، آپ کے دیے ہوئے اعضاء کے ذریعے سے، زبان سے، آنکھوں سے ہم نے گناہ کر کے آپ کی بغاوت کی ہے، آپ کی نعمتیں کھاتے پیتے رہے، استعمال کرتے رہے اور آپ ہی کی نافرمانی کرتے رہے۔ اے مولا، ہم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں، ہمارا ہی نقصان ہوا ہے۔ اے مولا، اے کریم آقا، ہمیں معاف کر دیجیے، آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، آئندہ آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اے اللہ، اس پر ہمیں جمع رہنا آسان فرمائیے، اس عہد کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، آپ بڑے رحمت والے ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے جوانی کے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، کیسے کیسے گناہ آج تک ہم سے ہوئے، سب کو آپ جانتے ہیں، آپ کے فرشتوں نے لکھ دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم، آپ کے سوا کون معاف کرنے والا ہے؟ اے اللہ، آپ کی سزا، آپ کے شایع نشان بہت سخت ہے۔ اے اللہ، آپ کا قید خانہ، آپ کا جیل خانہ دنیا کے جیل خانوں سے بہت سخت ہے۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، آئندہ ہم تمام گناہوں سے بچے، اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، آپ ہمیں کمال ایمان نصیب فرمائیے، ہمیں کامل تقوی نصیب فرمائیے، ہمیں کامل اخلاص عطا فرمائیے۔ اے اللہ، قبر دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، موت کے سکرات میں ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس عنایت فرمائیے۔ اے اللہ، یہاں آنے والے سب حضرات کو پکا سچا مسلمان بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، ہماری عورتوں کو نیک صالح بنائیے۔ اے اللہ، ہمارے جو مسلمان بھائی بیمار ہے، پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ، ان کی مدد فرمائیے، ان کے حال پر رحم فرمائیے، ان کی سب پریشانیاں دور فرمائیے، ان کو سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ان کو ایمان پر قائم رکھیے، ان کو ایمان پر جمائے رکھیے۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے، اے اللہ، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ اپنے کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔